بہت زیادہ قریب میں تھے وہ وہاں پہنچے سرکار مفتی اعظم ہند کی محفل میں، تو انہوں نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم، عرض کی حضرت میں کشمیر سے آیا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم نے نگاہ اٹھا کے اشارہ کیا قریب آؤ۔ قریب آئے تو حضور نے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تم آئے نہیں ہو، کسی مرد کلندر نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم آئے نہیں ہو، کسی مرد کلندر نے بھیجا ہے۔ مرید کیا، فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے اپنے علاقے سے بچوں کو لے کے آؤ اور یہاں بریلی شریف میں منظر اسلام میں ان کی ایڈمیشن کراؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اللہ۔ تو تمہاری ڈیوٹی یہ، یعنی ایک فوجی کو اٹھ کے سرکار غوث پاک وہاں سے اسپیشلی اس لیے بھیجتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یہاں سے اٹھ کے گئے ہندوستان میں علم حاصل کرنے، وہ یو پی کے پہلے شہر سہارنپور میں اتر گئے اور وہاں جب علم کے نام پر ان لوگوں کے قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا جو ہے وہی سے وہ لیا جو وہاں دیا جا رہا تھا۔ واپس آئے تو یہ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، بھائی جب کلمہ شریف سے آدمی مسلمان ہوتا ہے وہی کلمہ اجتماعی طور پر پڑھ لے تو مشرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی دین میں نئی بات ہے، بھئی کلمہ نیا ہے یا مسلمانوں کا جمع ہو کے بیٹھ جانا نیا ہے؟ بہر صورت ظالموں نے یہ کیا کہ گھر گھر میں ایک لڑائی، لوگوں کے ایمان کو چرانے کی کوشش کی۔ پھر سرکار غوث پاک نے اس علاقے کا تعلق بریلی سے قائم کیا۔ پھر ایسے لوگ تشریف لائے جن میں علامہ دل محمد صاحب رضوی علیہ رحمہ ہے۔ اگر یہ بھی چاہتے اپنے گاؤں میں بیٹھ جاتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جب علمی رشتہ کمزور ہوتا ہے نا، اس لیے فرمایا موت العالم موت العالم، جب علمی رشتہ کمزور ہوتا ہے پھر لوگوں کے جو ہے مسائل میں بھی کمزوری آتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں جس وقت یہ ذاتیں آئیں کسی کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ بات صاف ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو کھانے کے لیے جو ہے 2 وقت کی روٹی بھی اتنی میسر نہیں ہوتی تھی، اور جو کوئی صاحب ثروت ہوتا وہ جانتا ہی نہیں تھا احکام شریعت کیا ہے، پھر مدرسہ کیا ہے، مسجد کیا ہے۔ مولانا دل محمد صاحب اگر اول قافلہ میں ہمارے، یعنی یہ اس فتن کے بعد آنے والے لوگوں میں وہ پہلے سپاہ سالار تھے جن کی ڈیوٹی اس سے زیادہ، اب اس کی ایک مثال اور سمجھ لے، ایک آدمی کا بہت بڑا کھیت ہے، زمین ہے، اب اس آدمی کو اتنی ساری زمین ہے، چاروں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کا گھاس کاٹ لیتا ہے، کوئی اس کی مکھی اجاڑ دیتا ہے، اب وہ آدمی ہے اس کی فصل اچھی نہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنی ساری زمین ہے مگر پھر بھی اس زمین میں فصل اچھی نہیں ہے۔ بھائی وہ فصل تب کرے گا نا جب اس کی سرحد زمین کی محفوظ ہوگی۔ ارے جب مولانا دل محمد صاحب جیسے لوگ اس جو ہے دھرتی پر لوٹ کر آئے، اس وقت حالت یہ تھی کہیں قادیانیوں کا حملہ، کہیں روافظ کا حملہ، کہیں وہابیہ کا حملہ، کہیں غیر مقلدین کا حملہ، یعنی الغرض جو چاہتا تھا وہ اس اہل سنت کی کھیتی کو لوٹنا چاہتا تھا، اور یہ تنے تنہا ایک شیر کبھی اس مورچے پر ڈیوٹی دیتا، کبھی اس مورچے پر ڈیوٹی دیتا، کبھی وہاں دفاع سنیت کرتا۔ او میری علماء کی جماعت، آج تم مدرسے بنا رہے ہو، آج تم مسجدیں بنا رہے ہو، آج تم مکتب بنا رہے ہو اسی زمین پر جس زمین کے محافظ کا نام جو ہے دل محمد راجوروی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے قائد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب علماء کی جماعت الحمدللہ اس کثرت سے موجود ہے کہ متحد ہو کر اب آگے بڑھے۔ ہر میدان میں یہ علماء جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لبرلز کو لگتا ہے مولوی کسی جگہ پہنچ نہیں سکتا، مگر الحمدللہ اللہ کی عزت کی قسم جو شخص رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کو سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، یہ دنیاوی علوم اس کے لیے ہے ہی کیا ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ جو رسول اللہ کی حدیث کو اس سینے میں لے سکتا ہے، دنیاوی چیزیں اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے سامنے آج کی تاریخ میں اس کی زندہ مثال قبلہ مفتی ابراہیم صاحب کی ساتھ کی شکل میں موجود ہے۔ ان کا یونیورسٹی جانا شوق نہیں ہے۔ لوگوں اپنے علماء کو کمتر نہ سمجھو، میرے جیسے 4 نکمے ضرور ہو سکتے ہیں، مگر تم سوچتے ہو مولوی دنیاوی لائن میں کیوں نہیں جاتے؟ اگر مولوی سارے دنیاوی لائن میں
चले जाएं, तुम्हारी दीनी जरूरत कौन पूरी करेगा? बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर कहो कि हम खुद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। गूगल को अपना जिन लोगों ने रहनुमा बनाया, गालिबन मैं यकीन से तो नहीं कहूंगा, रसूलुल्लाह की उस हदीस के मिस्ताक होती जा रही है कौम कि एक शख्स सुबह करेगा ईमान की हालत पर मगर शाम को कुफ्र पर लौटेगा। आज एक नौजवान मोबाइल निकालता है, नए नए फितनों के पीछे दौड़ता है और वो आसानी से कह देता है और जी सबको छोड़ो। आज के दौर का फिर एक नया फितना इंजीनियरिंग फितना है जिसकी तरफ अक्सर नौजवान जा रहे, कह रहे जी हमें रसूलुल्लाह को फॉलो करना है। याद रखें, दीन सिर्फ किताबों से नहीं, दीन की तकवीयत सनद से है। और अगर सनद का एतबार खत्म कर दिया जाए तो हमारे पास कोई सबूत नहीं बचता कि ये किताब वही किताब है जो रब ने नाजिल की है। आई समझ में? बेशक, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। ये दीन की सनद जब तक मजबूत है, दीन मजबूत है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हम कह सकते हैं हम मुसलमान हुए तो कैसे, क्या वही वाले मुसलमान है? उसके लिए सनद क्या है? हम बताएंगे हमारा बाप मुसलमान था, वो हमारा दादा मुसलमान था, वो फला शख्स इधर आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया, उन्होंने फला जगह से इस्लाम सीखा। अलगर्ज कहने का मकसद ये है कि दीन सनद के साथ मजबूत है। और हमारे उलमा की जो जमात आगे बढ़ गई, उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी चैलेंज है, मगर मैं अपनी बात को समेटूं, उस जमाने में सबसे ज्यादा अगर उलमा को कोई चैलेंज था वो एक तरफ तो जो है इन गुमराह फिरकों का चैलेंज था और दूसरी तरफ जोहला का चैलेंज था। बेशक, बेशक। बहुत सारे हिंदुस्तान के मज़ारात ऐसे हैं जहां पर वहाबियों के कब्जे थे, मगर वहाबी चाहते वहां मेला लगे, वहाबी चाहते थे वहां ढोल बजे, वहाबी चाहते वहां खिलाफ शरा काम हो, क्योंकि उन्हीं कामों को तो वो दलील बना के सुन्नियों को गुमराह करते थे। यानी जोहला के कामों को दलील बनाते इमाम अहले सुन्नत ने बर वक्त दोनों पर ज़र्ब लगाई, फरमाया न जोहला के लिए दीन में कोई जगह है, यानी न जोहला को रसूलुल्लाह की शरीयत में इजाफा करने का कोई हक है और न ही गुमराहों को इसमें डंडी मारने की इजाज़त दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत वही है जो जनाब अबू बकर सिद्दीक से हासिल हुई, सुन्नियत वही है जो सहाबा ने हमें दी और औलिया किराम जी से लेकर आए। अल्लाह हम सबको उस पर इस्तकामत अता फरमाए। यकीन जाने अगर आप उलमा का साथ छोड़ देते हैं तो गुमराहियत आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। मेरी सारी गुफ्तगू में अगर कोई कमी हो रब माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली